8 ایسی باتیں جو کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی سچویشن میں آپ نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتانی، اور اگر آپ نے بتا دیں تو پھر آپ خود بہت زیادہ پچھتائیں گی۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، اپنی 20 سالہ زندگی کا نچوڑ آپ کو بتا رہی ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹائم ضائع نہیں کروں گی، نہ آپ کا نہ اپنا، چلتی ہوں سیدھی پہلے پوائنٹ کی طرف۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہم خواتین کو بننے سنورنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں، کبھی لپسٹک، کبھی آئی شیڈو، کبھی مسکارا، کبھی کوئی سیرم، کبھی کوئی کریم، کبھی کوئی موئسچرائزر، ہے نا، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں درکار ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں پیسے اپنے ہسبینڈ سے لینے پڑتے ہیں۔ ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں جہاں پر خواتین اپنی ارننگ کرتی ہیں، اپنا کماتی ہیں، اپنا کھاتی ہیں، کسی کو جواب دہ نہیں ہوتی، اور ایسی خواتین بھی ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہے جن کا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہے اور وہاں ان کو بیش بہا پیسہ ملتا ہے۔ میرا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مڈل کلاس عورت ہوتی ہے۔ میں خود بھی کیونکہ مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہوں، سو میں بات بھی مڈل کلاس عورت کے بارے میں ہی کرتی ہوں۔ سو مڈل کلاس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم لوگ ہسبینڈ پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، اور جب ہم ہسبینڈ کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سیرم چاہیے، یا ہمیں کوئی اینٹی ایجنگ کریم چاہیے، یا ہمیں کوئی آئی شیڈو چاہیے، تو ہسبینڈ کو نا یہ فضول خرچی لگتی ہے۔ تو بس اپنے ہسبینڈ سے نا ہر مہینے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ لے لیا کریں، ایک ایسی اماؤنٹ جو وہ آپ کو آرام سے دے سکیں۔ اب ایسا تو نہ ہو کہ ہسبینڈ بیچارہ خود بہت کم کماتا اور اس میں آپ اس سے ہزاروں کی ڈیمانڈ کر دیں گے، تو ظاہر ہے بیچارے کی چیخیں نکلنی ہی ہیں۔ تو صرف اتنا ہی لیں جتنا وہ آپ کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنی اماؤنٹ ہر مہینے ضرور لیا کریں جس سے آپ اپنی اسکن کیئر کر سکیں، جس سے آپ سیلون جا سکیں، اور اپنے بناؤ سنگار کا تھوڑا خیال رکھ سکیں۔ بتانے کا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ فرض کریں اگر آپ نے ان سے لیے ہیں 3,000 یا 4,000، ایک مڈل کلاس میں اتنا ہی ایک بندہ آرام سے دینا افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے گھر کی باقی چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، اور آج کل مہنگائی پاکستان میں ویسے ہی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ تو چلیں ہم ایسے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو 3,000 دیتے ہیں، یا 4,000 دیتے ہیں، یا چلیں میکسیمم کر لیتے ہیں 5,000 دیتے ہیں، تو اس میں سے جتنا آپ نے لگا لیا، جتنا آپ نے بچا لیا ہے چپ کر کے اپنے پاس رکھ لیا کریں۔ ڈیٹیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں سیرم اتنے کا آیا تھا اور پھر میں پالش کرانے چلی گئی تھی تو اسکن پالش اتنے میں ہوئی، یہ سب چیزیں بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے فوراً ہسبینڈس کے مائنڈ میں نا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو ٹھیک ٹھیک پتہ چل جاتا ہے کہ ایکچولی آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت تھی اور آپ نے ان سے کتنے پیسے لے لیے۔ سو ان کو کنفیوز کر کے رکھیں، آپ نے بالکل کبھی بھی ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں بتانی۔ اچھا، اب میں آتی ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے برے وقت کے لیے کچھ پیسے بچا کر رکھے ہیں، چاہے وہ آپ نے خود کمائے ہیں، چاہے وہ جو آپ کے ہسبینڈ آپ کو ڈیلی خرچہ دیتے ہیں اس میں سے آپ نے بچائے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے بھی آپ نے بچائے ہیں، ان پیسوں کے بارے میں آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کبھی نہیں بتانا۔ ہاں، گھر میں کوئی جینونلی ضرورت آ جائے، جینونلی ضرورت کیا ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے، بچوں پر کوئی وقت آ جائے، آپ کے ہسبینڈ پر، آپ پر کوئی وقت آ جائے، تب آپ نے اپنی سیونگز لانی ہے، ادروائز اپنی سیونگز کو آپ نے خرچ نہیں کرنا۔ یہ جو آپ سیو کر رہی ہیں نا، جسے آپ چھپا کر رکھیں گی، کل کو حقیقت میں آپ کے بڑا کام آئے گا۔ تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنے ہسبینڈ کی فزیک پر، یا ان کی ڈریسنگ پر، یا ان کے بالوں پر، یا ان کے کمپلیکشن پر تنقید نہیں کرنی۔ جس طرح ہم عورتیں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں نا اپنی ان تمام چیزوں کے بارے میں، اسی طرح مرد بھی اپنی ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض تو مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں ان تمام معاملات میں، اور بعض جگہ پر بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو اس طرح سے کرٹیسائز کرتی رہتی ہیں۔ یہ بیوی کرے یا شوہر کرے، دونوں کے لیے ہی بہت بری بات ہے، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہیں۔ اس سے رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی پھر نہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا دل کرتا ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنے کا دل کرتا ہے، نہ ہی ایک دوسرے سے بات کرنے کا دل کرتا ہے۔ سو ایسی باتوں سے اوائڈ کیا کریں جو آپ کے رشتے کو کمزور کریں۔ کیا کرنا ہے آپ نے انہیں یہ بتا کر کہ آپ کے بال کیسے ہیں، یا آپ کے بال اتنے آئلی کیوں ہیں، یا آپ اتنے موٹے کیوں ہیں، یا اتنے پتلے کیوں ہیں، یا آپ کی ڈریسنگ سینس اچھی نہیں ہے، یہ سب چیزیں شوہر کے دل میں آپ کی عزت کو کم کرتی ہیں۔ اور آپ خود سوچ لیں کہ آپ بیوی ہیں، اگر شوہر ہی آپ سے بددل ہو جائیں گے، مجھے بتائیں پیچھے کیا آسرا رہ جائے گا آپ کے پاس۔ بہت ساری لڑکیوں کو بڑا غرور ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے
اپنے خاندان پر کہ جی اس نے چھوڑ دیا تو ہم پیچھے جا کر بیٹھ جائیں گے, ہم اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائیں گے. شادی کے بعد کوئی ماں باپ کا گھر, چاہے وہ جتنا بڑا ہو, جتنے پیسے والے ہوں, کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو آپ جتنی جلدی تسلیم کر سکتی ہیں اتنی جلدی تسلیم کر لیں, ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ خود کماتی ہیں, آپ اپنے لیے اسٹینڈ لے سکتی ہیں, دین گو اہیڈ. لیکن اگر آپ خود نہیں کماتی ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, شادی کے بعد اگر آپ ہسبینڈ سے الگ ہوتی ہیں اور آپ نے جا کر بیٹھنا ہے اپنے میکے میں, اپنے خاندان میں, تو بھائی وہاں اب آپ کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. شروع میں تو سب بڑا پیار دکھاتے ہیں, بڑی اہمیت دیتے ہیں, لیکن جب آپ مستقل وہاں جا کر رہنا شروع کر دیتی ہیں, اور اسپیشلی جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ جاتی ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اب آپ کو کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہے. خیر, پوائنٹ کافی لمبا ہو گیا. کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہسبینڈ سے اس طرح کی کوئی بات مت کیا کریں, کوئی ان پر تنقید نہ کیا کریں جس سے وہ آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیں. چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ شوہر کی قابلیت پر کبھی بھی شک نہ کریں. بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو طعنے دیتی ہیں. اچھا, بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ یا تو وہ سیدھا سیدھا سناتی ہیں, اور بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ میٹھی چھری بن کر کام کرتی ہیں. مطلب کہنا انہوں نے سب ہے, لیکن میٹھا میٹھا بن کر کہہ دینا ہے. دونوں صورتوں میں بات غلط ہے. دیکھیں, آپ کے شوہر کی اپنی ایک قابلیت ہے, اسی کے حساب سے انہوں نے کام کرنا ہے, اسی کے حساب سے انہوں نے ارننگ کرنی ہے. ان کو نہ تو ان کی قابلیت کا طعنہ دیں, ان کو نہ ان کی تعلیم کا طعنہ دیں. جب انہوں نے پڑھنا تھا, جب انہیں پڑھنا چاہیے تھا, تب انہوں نے پڑھا نہیں. اب آپ کو زیادہ ان کی ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام ان کے والدین کا تھا, تو ان کے والدین نے نہیں کیا, تو اب آپ کیا کریں گی؟ ٹھیک ہے, آپ اپنے بچوں پر دھیان دیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی تعلیم پر دھیان دیں. اور ان کی کمائی کو کبھی بھی کم نہ کہیں. جو ہسبینڈز ہوتے ہیں نا, یہ ان کے لیے بڑا ایگوئسٹک میٹر ہوتا ہے جب آپ ان کو یہ کہتی ہیں کہ آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا, یا آپ تو کسی قابل نہیں ہیں, آپ کے پاس تو قابلیت نہیں ہے, پڑھائی نہیں ہے, اور آپ دیکھیں آپ کتنا کم کماتے ہیں, اس میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے. اگر کسی دن وہ آپ کو بلنٹلی کہہ دیں کہ گزارا نہیں ہوتا ہے, تو بی جاؤ, خود کماؤ, تم بھی کما کر لاؤ, ٹھیک ہے, تم گزارے کر لو گھر کے, تو اپنے ہسبینڈ کو اس ایج پر نہ لے کر جائیں جہاں پر وہ آپ سے پھر آپ ہی کی ٹون میں بات کرنا شروع کر دیں, کیونکہ وہ تو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن وہ جب آپ کو کہیں گے نا, پھر آپ کو برداشت نہیں ہوگا. اچھا جی, پانچواں پوائنٹ, ایک تو جب بھی میں آپ لوگوں کو پوائنٹس بتا رہی ہوتی ہوں نا, تو یہ نمبرنگ میری بڑی خراب ہو جاتی ہے. خیر, جہاں تک مجھے یاد ہے تو میں آپ کو پانچواں پوائنٹ ہی بتانے لگی ہوں. پانچواں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ کی جو بہت ہی کلوز فرینڈس ہیں نا, ان کے بارے میں اپنے ہسبینڈ کو سب باتیں مت بتایا کریں. کافی لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک وہ اچی بچی اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتا لیتی اپنی سہیلیوں کے بارے میں, تب تک انہیں سکون نہیں آتا. میرا تو خیال ہے کہ آپ کی اور آپ کی فرینڈ کی بات آپ کے درمیان میں ہی رہنی چاہیے. ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو ہسبینڈ کو بتایا جائے, یا ہسبینڈ کو آپ اپنی اور اپنی فرینڈ کے ریلیشن میں لے کر آئیں. یہ بہت غلط بات ہے. دیکھیں, سہیلیوں میں نا بہت ساری باتیں اچھی تو ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں بری بھی ہو جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں, دو ڈفرینٹ لوگ ہیں, ان کے پوائنٹ آف ویوز ڈفرینٹ ہیں, ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے, تو کبھی نہ کبھی اختلاف ہو بھی جاتا ہے. لیکن جہاں پر دوستی سچی ہوتی ہے نا, وہاں پر اختلاف ہونے کے باوجود بھی وہ دوستی قائم رہتی ہے. اگر دو دوستیں اچھی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, سمجھدار ہیں, تو انہیں پتہ ہوگا یار کہ میرے نظریات دوسرے ہیں, اس کے دوسرے ہیں, ہم ان مختلف نظریات کے ساتھ ہی اپنی دوستی کو قائم و دائم رکھیں گے. تو جو بھی اگر کبھی زندگی میں کسی موقع پر آپ کے درمیان اختلاف ہو بھی جاتا ہے, تو ان اختلافات کی وجہ سے نمبر 1 اپنی دوستی ختم نہ کریں, اور نمبر 2 کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو اپنی سہیلی کی ان باتوں کے بارے میں مت بتائیں. آپ کی سہیلی کیا کرتی ہے, کہاں جاتی ہے, اس کے ہسبینڈ کیسے ہیں, اس کے ہسبینڈ کا کیسا بیہیویئر ہے آپ کی سہیلی کے ساتھ, یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہسبینڈز کبھی بھی اتنی گہرائی میں جا کر باتیں کبھی بھی اپنی بیویوں کو نہیں بتاتے ہیں. ورنہ اگر وہ بتانا شروع کر دیں نا کہ وہ کیسے کیسے مردوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کن کن مردوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے, تو شاید آپ اپنے ہسبینڈس کو گھروں سے ہی باہر نہ نکلنے دیں. اچھا جی, اب میں آتی ہوں چھٹی بات کی طرف, اور چھٹی بات یہ ہے کہ ہر وقت اپنے ہسبینڈ کو نا کمپیئر مت کیا کریں دوسرے مردوں کے ساتھ. میری بہن کا ہسبینڈ ایسا ہے, میری سہیلی کا ہسبینڈ ایسا ہے, فلانی ہمسائی کا ہسبینڈ ایسا ہے, وہ اتنا خیال رکھتا ہے, وہ اس کو گولڈ لا کر دیتا ہے, ہر برتھ ڈے پر گولڈ گفٹ کرتا ہے. یار
کیا مطلب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو گولڈ کو نا عورت نے ایسا کوئی معیار بنا رکھا ہے، برتھ ڈے آ جائے وہ شوہر بیچارہ اگر گفٹ نہیں دیتا تو او ہو اتنا برا حال کر دیتی ہیں آپ لوگ ان کا. کوئی بات نہیں، اصل میں جو مرد ہوتا ہے نا وہ بیچارہ کمانے میں اتنا زیادہ اور گھر کی باقی اخراجات پورے کرنے میں اور آپ کا لائف سٹائل بہتر کرنے کے چکر میں اتنا پریشان رہتا ہے اور اتنا مصروف رہتا ہے کہ اگر وہ یہ چھوٹے چھوٹے دن بھول بھی جاتا ہے تو معاف کر دیا کریں، اگنور کر دیا کریں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی اپنی قابلیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. نہ فلاں کا شوہر آپ جیسا ہو سکتا ہے، نہ آپ کا شوہر فلاں جیسا ہو سکتا ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ کے اندر کچھ برائیاں ہیں تو ذرا آرام سے بیٹھیں اور سوچیں اگر جہاں اتنی برائیاں ہیں شاید کوئی ایک خوبی تو ہوگی، کوئی ایک خوبی تو ہوگی، تو اس خوبی کے سہارے زندہ رہنا سیکھیں. وہ ایک خوبی آپ کو بہت پازیٹیوٹی دے گی. اور تھوڑا اس طرح سے بھی سوچا کریں کہ آپ ان کو اتنا کمپیئر کرتی ہیں دوسروں کے ساتھ، اگر انہوں نے آپ کو دوسری عورتوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیا تو آپ کا کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گی آپ پھر؟ ٹھیک ہے. تو انسان کو وہ کہتے ہیں نا کہ بولنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے. اچھا جی، لاسٹ میرا پوائنٹ ہے، بلکہ لاسٹ نہیں ہے، 7th پوائنٹ ہے. دیکھیں میں پھر بھول جاتی ہوں. 7th پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات شوہروں کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اکثر عورتیں لڑائی میں کہہ دیتی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو آپ لڑائی میں کہہ رہی ہوتی ہیں نا کہ آئی ڈونٹ نیڈ یو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بغیر بھی سب کچھ کر سکتی ہوں، میں کر کے دکھاؤں گی، آپ کا تو غصہ ہوتا ہے، آپ تو جذباتی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اگر وہ ضد میں آ جائے نا پھر وہ کہتے ہیں چلو اب کر کے دکھاؤ، اس دن تو بڑا بول رہی تھی نا، اب کر کے دکھاؤ. اب ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر آپ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا ہے اور اپنے ہسبینڈ کو کبھی کسی سچویشن میں یہ نہیں کہنا کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بیوی کو ہمیشہ ہر موڑ پر اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے. اور میرا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی ہر خواہش کا بوجھ آپ نے اپنے شوہر پر نہیں ڈالنا. یہ بہت غلط بات ہوتی ہے. عورتوں کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن عورت کیا کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کو قربانی کا بکرا بنا کر رکھ دیتی ہے. مجھے گھر چاہیے، آپ نے دلانا ہے، مجھے سونا چاہیے، آپ نے دلانا ہے، مجھے اچھا فرنیچر چاہیے، آپ نے دلانا ہے، مجھے مہنگے کپڑے چاہیے، آپ نے دلانے. کیوں بھائی؟ آپ کے بھی تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، آپ کر لیں. ٹھیک ہے. اپنی خواہشات کا بوجھ اپنے ہسبینڈ پر مت ڈالیں. ان کی جتنی تعلیم ہے، ان کی جتنی قابلیت ہے، اس کے مطابق ہی وہ آپ کو کما کر دیں گے. اسی میں صبر کریں، اسی میں خوش رہنا سیکھیں. اور اگر آپ سے نہیں صبر ہوتا، آپ سے نہیں خوش رہا جاتا تو خود کمائیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنی خواہشات خود پوری کر سکیں. تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. اور ہاں، ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اس سے پہلے بھی میں ایک ولاگ بنا چکی ہوں جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ 10 باتیں اپنے شوہر کو کبھی مت بتائیں. اس ولاگ کا لنک میں پنڈ کامنٹ میں ڈال رہی ہوں، وہ ولاگ بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جو باتیں میں نے اس میں نہیں بتائیں وہ باتیں آپ کو اس ولاگ میں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گی. چلیں جی، مجھے دے اجازت، اب میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ نے کے پان.